السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ اوتھینٹک تفسیر شیئر کر رہی ہوں، جو کہ تفسیر کی دو مشہور اور معروف کتابیں انوار البیان اور تفسیر عثمانی میں سے آپ کے ساتھ قرآن کی اوتھینٹک تفسیر شیئر کر رہی ہوں۔ الحمدللہ تفسیر کی میری 18 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 تک کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 67 سے لے کر 83 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کی ویڈیو میں سورہ بقرہ میں جس بقرہ یعنی گائے یا بیل کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے پورا قصہ آج آپ کے ساتھ بیان کروں گی کہ قرآن پاک میں اس قصے کو کیوں ذکر کیا گیا اور اللہ پاک نے اس بقرہ کو یعنی اس گائے یا بیل کو ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا تھا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گی کہ وہ میرے سننے والے تفسیر کی ویڈیوز کو واچ کر رہے ہیں، میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ قرآن کی تفسیر کو سنا کریں تو قرآن کو اپنے سامنے لازمی کھول لیا کریں۔ اس طرح ایک تو یہ کہ دھیان اللہ پاک نصیب فرمائیں گے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ کے سامنے قرآن ہوگا تو آپ کو سمجھ بہت آسانی سے آ جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، يَأْمُرُكُمْ حکم کرتا ہے تم کو، أن تذبحوا بقرة یہ کہ تذبحوا ذبح کرو، بقرہ ایک بیل یا گائے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتے ہیں کہ ایک بیل ذبح کرو، قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، قَالُوا تو وہ کہنے لگے یعنی ان کی قوم کہنے لگی، أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو، مذاق کرتے ہو۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، قَالَ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، أَعُوذُ بِاللَّهِ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان یہ کہ أَكُونَ ہو جاؤں، مِنَ الْجَاهِلِينَ جاہلوں میں سے، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادان بنوں یا پھر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، قَالُوا ادْعُ کہ ان کی قوم نے کہا کہ دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، یبین لنا کہ ہمارے واسطے بیان کر دے یا ہمیں وہ بتا دیں، ما ہیا کہ وہ بیل کس طرح کا ہوگا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ بے شک وہ، یقول کہتا ہے یعنی کہ میرے اللہ یعنی میرا پروردگار فرماتا ہے، انہا کہ بے شک وہ، بقراتن یعنی وہ بیل، لا فارضن نہ تو بوڑھا ہو، ولا بکرن اور نہ بچہ ہو یعنی کہ نہ بچڑا ہو، عوان بین ذالک، عوان جوان، بینا بیچ میں یا درمیان میں، ذالک اس کے یعنی کہ نہ بوڑھا ہو نہ بچڑا ہو بلکہ ان کے درمیان میں یعنی کہ جوان ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا پس کرو، ما جو کچھ، تؤمرون حکم کیے جاتے ہو یعنی جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے، یبین لنا کہ ہمارے لیے بیان کر دیں یا ہمیں بتا دیں، ما لونہا کہ اس کا کلر کیا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ یقول کہ میرا پروردگار یا اللہ پاک فرماتے ہیں، انہا بقرۃ کہ بے شک وہ بیل، صفراء فاقع لونہا کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، تسر الناظرین، تسر جو خوش کرتا ہو، ناظرین دیکھنے والوں کو، یعنی ایسے گہرے زرد رنگ کا ہو جو دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ کہ انہوں نے کہا اب اپنے پروردگار سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دیں یا ہمیں بتا دیں کہ وہ کیسا ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، اور وہ کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ لگتے ہیں یا ایک دوسرے جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، وَإِنَّا اور بے شک ہم،
انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون راہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ یقول کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ بے شک وہ بیل، لا ذلول نہ جوتا ہوا ہو، یعنی جو زمین کے لیے یا کھیتی کے لیے جن بیلوں سے کام لیا جاتا ہے ان کو جوتا جاتا ہے، تو نہ وہ جوتا ہوا بیل ہو، تثیر الارض جو زمین کو پھاڑے یعنی جو کھیتی کرتا ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی پلاتا ہو کھیتی کو، یعنی جس سے نہ کھیتی کو پانی دیا جاتا ہو، ٹھیک ہے، جو نہ کھیتی کرتا ہو نہ پانی دیتا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ تندرست ہو، لا شیۃ فیہا کہ اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن کہا انہوں نے، الآن اب، جئت بالحق لایا تو سچ بات، کہ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں ہمیں سچ بتا دی، درست بتا دی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها پس ذبح کیا انہوں نے، وما كادوا يفعلون وما اور نہ کادو نزدیک تھے، یفعلون کے کریں، یعنی کہ انہوں نے بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ تو چلیے اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو ان آیات میں ذبح بقرہ کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے اور بیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بعض حضرات نے اس کا ترجمہ بیل سے کیا ہے، اور ان کا فرمانا یہ ہے کہ قصے کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ وہ بقرہ ایسا ہو جو ہل جوتنے میں استعمال نہ کیا گیا ہو اور کھیتی کی آبپاشی میں یعنی پانی دینے کے لیے اس کو نہ لگایا گیا ہو، تو یہ کام کیونکہ بیل ہی سے ہوتا ہے اسی لیے بقرہ سے بیل مراد لیا ہے۔ اور دوسرے کچھ حضرات وہ ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ گائے سے کیا ہے، چونکہ بقرہ اسم جنس ہے اسی لیے گائے کا ترجمہ کرنے میں گنجائش بھی ہے، لیکن پہلا قول زیادہ وزندار ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اب یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے بارے میں قرآن مجید کی اگلی آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مقتول ہو گیا تھا، یعنی اس کو قتل کر دیا گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لہٰذا قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ ایک بیل ذبح کرو اور اس بیل کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو۔ چنانچہ بڑی حجتوں کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بیل ذبح کیا اور ذبح شدہ بیل کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مار دیا، چنانچہ وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اپنا قاتل بتا کر اسی وقت دوبارہ مر گیا۔ اب یہ واقعہ تفسیر کی کتابوں میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی اور مالدار بھی بہت تھا، اور اس کے بھائی کے لڑکے تنگ دست تھے یعنی کہ غریب تھے، اور ان کو چچا کی میراث بھی پہنچتی تھی، یعنی ظاہر ہے چچا کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو یہ لوگ چچا کی موت کا انتظار کرتے تھے، لیکن اس کی زندگی لمبی ہوتی چلی گئی، لہٰذا شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ تم اپنے چچا کو قتل کر دو، تم اس کے مال کے وارث بھی ہو جاؤ گے اور اس کی دیت یعنی خون بہا بھی حاصل کر لو گے۔ جس جگہ یہ واقعہ ہے وہاں دو بستیاں تھیں، جب کوئی مقتول دونوں بستیوں کے درمیان پڑا ہوا ملتا تھا تو جس بستی سے قریب تر ہوتا تھا اس پر دیت ڈال دی جاتی تھی۔ شیطان نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم قتل کر کے دوسری بستی کے قریب ڈال دینا جس میں تمہاری رہائش نہیں ہے، یعنی جس میں تم نہیں رہتے، تم اس کو قتل کرو اور اس کو دوسری بستی کے قریب ڈال دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے چچا کو رات میں قتل کر کے دوسری بستی کے قریب ڈال دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو یہی قاتلین یعنی یہی لڑکے دعوے دار ہو گئے اور اس بستی والوں پر دعویٰ کر دیا جس کے قریب ان کی لاش کو یعنی چچا کی لاش کو ڈالا تھا، تو ان سے یہ کہا کہ تمہاری بستی کے دروازے پر ہمارا چچا مقتول ملا ہے، ہم تم سے اس کی دیت ضرور لے کر چھوڑیں گے۔ تو اس بستی کے لوگ قسم کھانے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے، ہم نے شام سے لے کر صبح تک اپنی بستی کا دروازہ ہی نہیں کھولا، لہٰذا ہمارے ذمے اس کے قتل کا الزام لگا دینا صحیح نہیں ہے، کوئی دیت لازم نہیں ہے۔ یہ تو تفسیر ابن کثیر کا واقعہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ اب مفسر سدی نے واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک شخص بہت مالدار تھا، اس کی ایک لڑکی تھی اور اس کے بھائی کا بیٹا تھا جو غریب تھا۔ اس نے اپنے چچا کو پیغام دیا کہ اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دو۔ چچا نے انکار کیا تو وہ غصہ ہو گیا اور اس نے چچا کے قتل کا خیال دل میں جما لیا اور اپنے دل میں کہا کہ چچا کو قتل بھی کروں گا اور اس کا مال بھی لوں گا، اس کی بیٹی سے نکاح بھی کروں گا اور اس کی دیت بھی کھا جاؤں گا۔ لہٰذا وہ چچا کے پاس آیا اور رات کو اپنے چچا کو ایک کاروباری ضرورت بتا کر اپنے ساتھ لے گیا اور کسی جگہ جا کر قتل کر دیا۔ تو جب صبح ہوئی تو اس انداز میں باتیں کر رہا تھا کہ خدا جانے میرے چچا کہاں چلے گئے۔ جس جگہ قتل کیا تھا وہاں پہنچا، دیکھا کہ وہاں کے لوگ اس کی ناش کے قریب جمع ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں نے
تو ان لوگوں کو اس نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، لہٰذا اس کی دیت ادا کرو۔ وہ دیت کا مطالبہ کر رہا تھا، رو رہا تھا اور سر پر مٹی ڈال رہا تھا کہ اور ہائے ہائے چچا کی آوازیں نکال رہا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں اس واقعے کو دو طرح سے ذکر کیا گیا ہے، جو دونوں واقعے میں نے آپ کو بتا دیے۔ خیر، واقعے کی صورت جو بھی ہو، قاتل کا پتہ چلانے کے لیے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رجوع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مار دو۔ بات سننے کے ساتھ ہی ان کو چاہیے تھا کہ کوئی بھی ایک بیل ذبح کر کے مقتول کو مار دیتے، لیکن اول تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو پہلے تو مذاق میں اڑایا اور کہنے لگے کہ کہاں بیل کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کو مارنا اور کہاں مقتول کا زندہ ہو کر نام بتانا، یہ تو بے جوڑ بات ہے، آپ تو ہم لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ان جاہلوں نے یہ نہ سوچا کہ ہمیں اللہ کا نبی ایک بات بتا رہا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں مذاق کا وہم بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اپنی جہالت اور حماقت سے ایسی بات کہہ بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ایک ادنا مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اللہ کے حکم کا مذاق بنائے، یہ تو جہالت کی بات ہے۔ پھر اللہ کا نبی کیسے اللہ کی طرف کسی ایسے حکم کی طرف نسبت کر سکتا ہے جو مذاق ہو؟ پھر جب بیل ذبح کرنے پر راضی ہو گئے تو طرح طرح کے سوالات کرتے گئے اور ان سوالات کے ذریعے بندشوں اور قیدوں میں بنتے چلے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بھی بقرہ ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا، لیکن انہوں نے سختی کا راستہ اختیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے تکے سوالات کرتے رہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر حکم میں سختی فرما دی۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں جو ہمیں یہ بتا دے کہ وہ بیل کیسا ہے، یعنی اس کی عمر کتنی ہو۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وہ بوڑھا جانور بھی نہ ہو، نہ بالکل کم عمر بچڑا بھی نہ ہو، ان دونوں کی درمیانی عمر کا ہو، اور فرمایا کہ جو تم کو حکم ہو رہا ہے اس کو کر گزرو۔ لیکن ان لوگوں کے دماغ میں کچھ اور ہی تھا۔ پھر سوال اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ وہ ہمیں اس کا رنگ بتا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایسا بیل ہو جس کا رنگ پیلا خالص گہرا تیز ہو، یعنی زرد رنگ کا ہو، جس سے دیکھنے والوں کی طبیعت خوش ہوتی ہو۔ ان لوگوں نے پھر سوال اٹھایا کہ ہماری سمجھ میں تو پوری طرح بات نہیں آئی، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں خوب واضح طور پر بتا دے کہ وہ بیل کیسا ہو۔ بیل بہت سارے ہیں، طرح طرح کے ہیں، ہمیں اشکال ہو رہا ہے کہ کون سا بیل ذبح کرنا ہے۔ اب کی مرتبہ بیان ہو جانے پر انشاءاللہ ہم ضرور راہ پا جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ان کو پوری طرح اس بیل کا حال بیان نہ کیا جاتا جس کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ در منصور میں اس کو حدیث مرفوع بتایا ہے، لیکن مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر حضرت ابو ہریرہ کا کلام ہے۔ بہرحال تیسری بار جب انہوں نے سوال کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہ ایسا بیل نہ ہو جسے کام کاج میں استعمال کر کے نکما کر دیا ہو، یعنی اس نے نہ کھیتوں میں ہل چلایا ہو، نہ پانی دیا ہو، اسے کنویں سے پانی نکالنے میں استعمال نہ کیا گیا ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس کا جو رنگ بتایا گیا ہے پورا بیل اسی رنگ کا ہو، اس میں کسی قسم کے دوسرے رنگ کا نشان اور داغ دھبا نہ ہو، وہ جانور جسمانی طور پر صحیح سالم ہو، اس کے اعضاء میں کمی خرابی نہ ہو، مثلا لنگڑا، کانا، اندھا وغیرہ نہ ہو۔ تو جب بیل کے حالات بیان ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہاں اب آپ نے پوری طرح ٹھیک اور واضح طور پر ہمیں بتا دیا ہے، لہٰذا اب اس قسم کا جانور تلاش کرنے لگے جیسا بیان کیا گیا تھا، اور جو ان کے سوالات کے جوابات کے بعد اپنی خاص صفات کے اعتبار سے متعین ہو چکا تھا۔ تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، جو اسرائیلی روایات سے منقول ہے، کہ وہ جانور ان کو بہت زیادہ مہنگا ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ، یہ اسرائیلی روایات ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ لوگ انہی مخصوص صفات کا بیل تلاش کر رہے تھے، اسی اثنا میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس مذکورہ صفات کا بیل تھا، یعنی اس صفات کا بیل انہیں مل گیا۔ اس سے کہا یہ ہمیں بیچ دے۔ یہ لوگ قیمت لگاتے رہے، وہ قیمت بڑھاتا رہا، حتیٰ کہ اس بیل کے وزن کا 10 گنا سونا دینے پر معاملہ طے ہوا، چنانچہ وہ سونا اس نے قیمت کے طور پر لے لیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ در منصور میں حضرت ابن عباس سے یوں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس بیل کی کھال دیناروں سے بھر کر دینے میں سودا کیا، یعنی دیناروں سے اس کی کھال بھر کے پھر اس کا سودا
کیا اور اس بیل کے مالک نے اس قدر دینار لے کر وہ بیل ان کے حوالے کیا۔ بہرحال خدا خدا کر کے وہ لوگ ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے اور اس بیل کو انہوں نے ذبح کر دیا، حالانکہ ان کا ڈھنگ ایسا تھا کہ وہ یہ کام کرنے والے نہیں تھے۔ اگلی 2 آیات کی طرف چلتے ہیں جس میں اس قصے کو کمپلیٹ کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب مار ڈالا تم نے یا قتل کر دیا تم نے، نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا تو اختلاف کیا تم نے، فیہا اس میں، یعنی ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں جھگڑنے لگے یا اختلاف کرنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور اللہ نکالنے والا ہے، مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، نضربہ کہ مارو اس، ببعضہا ساتھ ایک ٹکڑا، کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ اللہ زندہ کرتا ہے، موتى مردوں کو، ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، ویریکم اور دکھاتا ہے، آیاتہ تم کو نشانیاں اپنی، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل پکڑو یا پھر سمجھو، اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو اب اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو ان آیات میں اس قصے کا تتمہ بیان کیا گیا، یعنی اس کو مکمل کیا گیا ہے، اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ذبح بقرہ کا حکم کیوں ہوا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک خون کر دیا تھا، اس خون کو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، قاتل اقراری نہیں تھا اور ہمیں منظور تھا کہ اس کے قاتل کا لوگوں کو علم ہو جائے، لہٰذا ہم نے یہ طریقہ بتایا کہ یہ جو بیل ذبح کیا ہے اس کا کوئی ٹکڑا مقتول کی لاش سے لگا دو۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اس بیل کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے مونڈھوں کے درمیان لگا دیا، چنانچہ وہ زندہ ہو گیا، اور اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی کے بیٹے نے قتل کیا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرا مال لے لے اور میری بیٹی سے نکاح کر لے۔ یہ بات بیان کر کے وہ شخص دوبارہ مر گیا اور قصاص میں قاتل کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہاں یہ سوال اٹھانا بے جا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یوں بھی قدرت ہے کہ جس مردے کو چاہے زندہ فرما دیں، پھر اس کے لیے بیل کا ذبح ہونا اور مقتول کو اس کے گوشت کا ٹکڑا مارا جانا کیوں شرط کیا گیا، کیوں مشروط کیا گیا؟ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنا مخلوق کے بس کا کام نہیں ہے اور نہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں ان میں کوئی سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مومن بندے کا کام ماننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اب ذبح بقرہ سے متعلق ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کی حجت بازی اور کجروی کا حال عام لوگوں کو اور ان کے بعد میں آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے تاکہ وہ ایسا نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو موت کے بعد زندہ کرنا اور حساب کتاب کے لیے قبروں سے اٹھایا جانا قرآن و حدیث میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ اس بات کے تسلیم کرنے سے بہت سے لوگوں کو انکار رہا ہے کہ موت کے بعد زندہ ہوں گے، ان کے اشکالات قرآن مجید میں دور کیے گئے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ مقتول نے بحکم خداوندی زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا، اور یہ واقعہ حاضرین کے سامنے ہوا، سب نے دیکھ لیا کہ مردہ زندہ ہوا، اور تواتر کے ساتھ یہ قصہ لوگوں تک پہنچ گیا۔ تو اب موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ عقلاً بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مردوں کے زندہ کرنے پر قدرت ہے، اور بعض مواقع میں حاضرین نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتا دیکھا ہے۔ عقل کو کام میں لائیں تو انکار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن پاک میں وہ واقعہ بیان کیے گئے ہیں جو ہم تو پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایسا واقعہ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، لیکن قرآن کیونکہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی راہ ہدایت ہے، تو یہ قرآن میں جو بھی قصے بیان کیے گئے ہیں وہ ہم سب کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کر دیجیے گا، اور قرآن کے سلسلے کے ساتھ جڑ جائیے، لوگوں کو بھی قرآن کی تفسیر سیکھنے سمجھنے کی دعوت دیجیے تاکہ آپ کا حصہ بھی قرآن کے تفسیر کے اس سلسلے کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میری کمیوں کو، کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو معاف فرما کے میری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔